غلام نبی آزاد صاحب پہلے ایک ہاتھ چکو ہاں کہ آزاد صاحب کا پروگرام رکھا تھے کہ نہیں رکھا اگلے دن ہاتھ چکو غلام نبی آزاد صاحب کا بولو ایک دو ہاتھ چکنا ایک نہیں چکا ہے دو ہاتھ چکے آزاد صاحب کا پروگرام ٹھیک ہے لیکن وہ خالی یہ نہیں ہے اج تو آئے ہو اپنی اپنی نکی نکی گڈیاں لے اگلے میری آنا بساں لے آنا دینا آزاد صاحب کا پروگرام نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا بساں لے پوچھو کہڑا بساں ہے پھر آپ چکو جہاں پسند ہے غلام صاحب تیری لکھنی دو ہاتھ نے دو بساں ٹھیک ہے روٹی کھانی روٹی آس پاس پہ بھیڑ ریاسی میں جو یہاں کے ہمارے سربراہ لیڈر جگل کشور جی جو سابقہ منسٹر بھی تھے ان کی اس کانسٹیچوئنسی میں اس ریاسی میں اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہمارے ساتھی جو عبدالمجید وانی صاحب ایکس منسٹر ہمارے گھونی صاحب ایڈوکیٹ جنرل شام لال جی نریش جی اور مناج صاحب باقی سارے ساتھی آج چیدہ لوگ ڈی ڈی سی بی ڈی سی سرپنچز ممبر اور یہاں کے ذی شعور شخصیات اچھے لیڈر جو چنے ہوئے لوگوں نے بنائے ہیں ان کی میٹنگ آج یہاں پہ تھی یہ آرگنائزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے ایک تو جو آزاد صاحب نے زون یہاں بنایا یہ 3 زون بنائے ایک زون پراپر جموں دوسرا زون پیر پنجال تیسرا زون چناب ویلی کیونکہ یہ چناب ویلی میں آتا ہے اس لیے اس زون میں ہم یہ کمیٹی بنائی گئی یہ کمیٹی کا مسئلہ ہے کہ یہ کمیٹی پرپوز کرے کہ ہم زون میں کس کو پریزیڈنٹ بنائیں پھر کس کو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنائیں کس کو بلاک پریزیڈنٹ بنائیں اور ان کی پوری کمیٹی وہ پرپوز نام ہم نے آزاد صاحب کو دینے ہیں اور اسی لیے لوگوں کی مرضی کے مطابق ان کی چوائس کے مطابق آج کنسنسس یہاں لوگوں نے بنایا کچھ نام یہاں سے دیے گئے وہ نام جو ہے وہ آزاد صاحب کو جائیں گے ان کو دیکھا جائے گا کہ کون فال کرتا ہے کرائٹیریا جو انہوں نے بنا کے وہاں دیا ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جو زونل پریزیڈنٹ ہوگا وہ انگلش سپیکنگ بھی جاننا چاہیے اردو بھی جاننا چاہیے لوکل لینگویج بھی جاننا چاہیے ہندی بھی جاننا چاہیے اسی طرح سے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کے لیے اس کے پاس ساری سویدھائیں ہونی چاہیں اور وہ 20 دن کم سے کم مہینے میں اپنے اس ایریا اپنے ڈسٹرکٹ میں دینا چاہیے اس کا انتخاب کیا جائے گا اس کو سیٹ کیا جائے گا تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کرے کیونکہ آزاد صاحب کا ایک ہی مقصد اور مدعا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے لوگ آج چاہتے ہیں کہ غلام نبی آزاد صاحب کا وہ دور جو 2005 سے 2008 تک تھا وہ گولڈن دور دوبارہ آئے اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اس ڈی اے پی کو یہ جو ڈیموکریٹک آزاد پارٹی ہے جس کے چیئرمین جناب غلام نبی آزاد صاحب ہے اس کو مضبوط کیا جائے تاکہ غلام نبی آزاد صاحب ریاست جموں کشمیر کے چیف منسٹر بنے آپ کو معلوم ہے برے دن کب نہیں چلے برے دن اور اچھے دنوں کا سوال نہیں ہے اگر آزاد صاحب نے اتنی سٹیٹیں ان کو جتا کے دی اور 50 سال کانگریس میں لگائے اور کانگریس کو اتنا مضبوط کیا کہ یو پی اے فرسٹ انہوں نے بنائی یو پی اے سیکنڈ انہوں نے بنائی جبکہ آندھرا میں 5 ایم پیز تھے اور آزاد صاحب وہاں جنرل سیکرٹری انچارج تھا تو اس وقت پھر انہوں نے 37 جتا کے لائے اور یو پی اے فرسٹ بنی پھر یو پی اے سیکنڈ کے لیے کرناٹکا مدھیہ پردیش مہاراشٹر اور باقی اسٹیٹوں میں وہ ایز اے سیکرٹری انچارج رہے تو انہوں نے کام کیا اور انہوں نے پارٹی کو دیا تھا اور جب جیتتے رہے تب وہ بنتے رہے آپ نے دیکھا کہ ابھی ریاست جموں کشمیر میں وہ پارلیمنٹ کے راجیہ سبھا ممبر بنے 12 ٹوٹل ایم ایل اے میں اس میں ایم ایل اے تھا 12 ایم ایل اے تھے اور انہوں نے سیٹ جتا کے دی یہ تو کرشمہ غلام نبی آزاد صاحب کا تھا انہوں نے ایک پارٹی حکومت جو پرپوزل اس نے دیے تھے آپ کو معلوم ہے G23 میں جو پرپوزل گئے تھے اس کو تو انہیں ڈسٹ بن میں جب اب انہیں مانا جا رہا ہے دیکھیے اچھی بات ہے اگر انہوں نے پد یاترا شروع کی تھی تو پہلے کرنی چاہیے تھی اس وقت کیوں نہیں ان کی سجیشنیں مانی گئی اس وقت ان کی باتوں کو ان کے سجیشنوں کو تو ڈسٹ بن میں ڈالا گیا کیوں نہیں مانی گئی لہٰذا آپ تو عقل آئی کیونکہ 8 سال میں 24 سٹیٹیں انہوں نے ہاری ہماری ہمسایہ سٹیٹ پنجاب کو انہوں نے ہارا اور یہاں بھی ہارتے تب ہم کہاں جاتے لہٰذا اس کے بعد ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ غلام نبی آزاد صاحب اپنی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو بغیر مذہب و ملت خدمت کرے گا اور انشاءاللہ امید ہے ہمیں کہ ہم سفل ہو جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے اور غلام نبی آزاد صاحب یہاں کے چیف منسٹر یہ بھی کہا جا رہا ہے کیسے پری پلان طریقے سے پارٹی جو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں سنسد میں کیسے
कैसे आप कह सकते हैं? आप इनके जनरल सेक्रेटरी ने कल ही बयान दिया कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, सुनील शर्मा ने, गुलाम नबी आज़ाद साहब दिल्ली पहुंचा, अब हम उसको यहाँ घर पहुंचाएंगे। फिर उनका ये जवाब होना चाहिए था। अगर ये बात होती तो दूसरी पार्टी क्यों उनको मिलने की गई? आज हमारी कोई पार्टी उनके साथ मिली? आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो पार्टियां ये कहती है, कांग्रेस के लोग ये कहते हैं, वो खुद विजय भाजपा को जिताते हैं। ये वो उनसे जुड़े हैं। अगर वो बिहार में नहीं उठते तो वहाँ वो हालत नहीं होती उनकी। अगर वो यूपी में ऐसे कारनामे नहीं करते तब ये हालत उनकी नहीं होती। आज महाराष्ट्र में देखिए, आप देखिए कि यहाँ राजस्थान में उनका क्या हाल है। दिन ब दिन ये कमज़ोर, ये घर जो है उजड़ गया हुआ है। इसकी सरबराही जो है उन लोगों के हाथ है जो मेच्योर हैं। लिहाजा इसलिए हमको अपना घर संभालने के लिए आना पड़ा और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत के लिए आना भाजपा का कहना है वो तब तो काली बर्फ पड़ेगी जब 50 पार। वो पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, उन्हें ये रट लगाई है। सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग इतने तंग पड़े हैं, 9 साल उनकी हुकूमत सेंटर में भी, यहाँ भी रही। आप बताएं, आपकी रियासी में कोई काम हुआ? आप नौजवान, आपकी उनको नौकरियाँ मिली? 61,000 कैजुअल डेली वेजर्स, NYC